آج کی اس عظیم الشان بابرکت محفل میں ہندوستان کے خوبصورت شعراء کرام سے آپ حضرات ان کا کلام سن کر کے لطف اندوز ہوں گے۔ آج کی یہ بابرکت محفل حضور شیخ طریقت شیخ کامل سجادہ نشین سرکار شمس الدین میاں پیر طریقت حضرت اچھن میاں شاہ صاحب قبلہ کی سرپرستی میں یہ عظیم الشان بابرکت محفل سجی ہوئی ہے، جس میں ہندوستان کے بہت ہی مقبول ترین شعراء کرام شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بے شک حضرت سید شارق میاں شاہ صاحب قبلہ مکمل طور سے اس کی قیادت فرما رہے ہیں، اور ان کی کاوش آج کے اس مشاعرے میں خوبصورت شعراء کرام کی شکل میں آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر ان تمام شعراء کرام کو آپ حضرات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی مرتبہ اس بارگاہ مقدس میں اس مقدس سرزمین پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ بھائی محترم ریحان قادری صاحب جو میرے بہت عزیز ہیں، ان کی کرم فرمائیاں اور محترم سید شارق میاں شاہ صاحب قبلہ کی محبت جو آج مجھے اس سرزمین پر اس بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، میں آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت دیر سے پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں مکمل طور سے یہ محسوس کر رہا تھا کہ بہت اچھی خاصی تعداد میں لوگ جمع ہو چکے ہوں گے۔ پڑھنے والے دل کھول کر کے نعت و منقبت کے شعر پڑھ رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بڑی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں، بڑی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنی غلامی اور اپنی گداگری کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ یہ بالکل راستہ خالی کر دیجئے، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ یہ نوجوان، یہ ہمارے مستقبل کے روشن چراغ، یہ نونہال بچے جو محفل کی زینت ہیں، اگر یہ متحد ہو کر کے مستحکم ہو کر کے محفل میں بیٹھ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ یہ افراتفری کا ماحول بالکل ختم کر دیجئے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں بہت ادب کی ضرورت پیش آتی ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ادب بجا لانا چاہیے۔ راستہ بالکل خالی کر دیں اور آپ کا دل چاہے، آپ کی مرضی ہو تو آپ بیٹھ جائیں۔ بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیے آ کے۔ یہ 4-5 لڑکے جو کھڑے ہوئے ہیں، 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ بھئی بیٹا بیٹھ جاؤ 2 منٹ کے لیے، پھر اس کے بعد آپ کی مرضی ہو تو اٹھ کر کے چلے جانا۔ صرف 2 منٹ کے لیے بیٹھ جائیے۔ اب ان 2 منٹ میں آپ خود یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں کھڑے رہ کر کے اطمینان سے تھے یا یہاں پر بیٹھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہے۔ آپ بتائیں، یہاں پر بیٹھنے کے بعد آپ کو اطمینان ہے یا وہاں کھڑے رہ کر کے آپ کو اطمینان تھا یہاں بیٹھنے کے بعد؟ بہت اچھی بات ہے۔ اس فرش کی بھی بڑی اہمیت ہے، یہ فرش معمولی فرش نہیں ہے، بہت اہمیت ہے اس فرش کی۔ اللہ قبول فرمائے ہم سب کی شرکت کو اور اس محفل کو، اس بارگاہ مقدس میں ہماری غلامی اور ہماری گداگری قبول ہو جائے۔ یہی خواہش لے کر کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے جو تربیت دی ہے، اس تربیت کو ہم اپنے کلیجے سے لگا کر کے رکھتے ہیں۔ یقین جانیے اس تربیت سے جو انسان بھٹک جاتا ہے وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ ہم لوگ اسی تربیت اور اسی راستے پر گامزن ہیں جو راستہ ہمارے لیے ہمارے بزرگوں نے منتخب کیا ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، اگر اسی راستے پر گامزن رہو گے تو کامیاب رہو گے، اگر اس راستے سے بھٹک جاؤ گے تو پھر آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اپنے اندر تبدیلی لائیں، اپنے حالات کو بدلیں۔ حالات بہت نازک ترین ہیں، خاص طور سے ہم اور آپ کے لیے حالات بہت نازک ترین ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں، اپنے گھر آنگن کے معاملات میں تبدیلی لائیں، اپنے زندگی کے معمولات میں تبدیلی لائیں۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ قبول فرمائے۔ بس اطمینان و سکون کے ساتھ آپ حضرات بیٹھیں، محبت اور خلوص کے ساتھ بارگاہ رسول اور آل رسول میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بھائی ماشاءاللہ شعراء کرام
بالکل میں بہت اچھے اچھے شعر پڑھوں گا، میں اچھے شعر پڑھنے کا عادی ہوں، اور یہ تلہر کی سرزمین ہے، میں پہلی بار آیا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ وہ قدیم سرزمین ہے جس سرزمین نے بڑے بڑے شاعروں کو پیدا کیا ہے۔ آج اس سرزمین کی نمائندگی بہت بڑے شعر و ادب کے ایسے قطب مینار، کوہ نور، ہیروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ دیکھیے کسی بستی کے کسی شاعر کا اگر ایک شعر ہی کامیاب ہو جائے تو اس شعر کے ذریعے سے صرف اس شاعر کی نہیں بلکہ پوری بستی کی مقبولیت ہو جاتی ہے۔ ایک شعر اگر کامیاب ہو جائے تو یہاں الحمدللہ درجنوں کی تعداد میں شعراء کرام پیدا ہوئے ہیں، اور درجنوں کی تعداد میں شعراء کرام یہاں موجود ہیں جن کی شاعری ہندوستان بھر میں گردش کر رہی ہے۔ سید شارق میاں صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں یہاں سے ایک دو شعر پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ تلہر کی سرزمین ہے جہاں صرف اچھی شاعری ہوتی ہے یا اچھے شعر سنے بھی جاتے ہیں۔ میں یہاں سے پڑھتا ہوں شعر انشاءاللہ۔ یہ تلہر کی سرزمین پر میں آپ کی سماعتوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ زحمتوں کی دھوپ سے صحنے اما تک آ گئے، زحمتوں کی دھوپ سے صحنے اما تک آ گئے، شکر ہے رب کا ہم ان کے صاحباں تک آ گئے۔ بے شک دھوپ سے صحنے اما تک آ گئے، شکر ہے رب کا ہم ان کے صاحباں تک آ گئے، شکر ہے رب کا ہم ان کے صاحباں تک آ گئے، ظلم سمجھا تھا کہ بس نو کے سنا تک آ گئے، ظلم سمجھا تھا کہ بس نو کے سنا تک آ گئے، کربلا سے چلتے چلتے ہم کہاں تک آ گئے، ظلم سمجھا تھا کہ بس نو کے سنا تک آ گئے، کربلا سے چلتے چلتے ہم کہاں تک آ گئے۔ یہ محفلیں معمولی اہمیت نہیں رکھتی ہیں شاداب بھائی، یہ محفلیں کتنی مقدس ہوتی ہیں، اس محفلوں کی بلندیاں کیا ہوتی ہیں۔ زحمتوں کی دھوپ سے صحنے اما تک آ گئے، شکر ہے رب کا ہم ان کے صاحباں تک آ گئے، محفل ذکر نبی میں بیٹھ کر ایسا لگا ہم زمین پہ رہنے والے آسماں تک آ گئے، محفل ذکر نبی میں بیٹھ کر ایسا لگا ہم زمین پہ رہنے والے آسماں تک آ گئے، ہم زمین پہ رہنے والے آسماں تک آ گئے۔ اور تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، تاریخ کے پس منظر میں ایک شعر سماعت کر لیں۔ یہ افراتفری کا ماحول جو بالکل گلی میں راستے پر آپ لوگ بنائے ہوئے ہیں، اگر یہ ختم کر دیں، اس فرش پر آ کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو بہت سکون ملے گا، بہت اطمینان آپ محسوس کریں گے۔ میری بات اگر آپ مان لیں اور اس کا فیصلہ 2 منٹ میں آپ خود کر سکتے ہیں۔ بھائی یہ لال شرٹ جو پہنے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، انشاءاللہ آپ کو بہت اطمینان ملے گا اس فرش پر بیٹھنے کے بعد۔ ریان بھائی ایک شعر سنیے گا، زحمتوں کی دھوپ سے صحنے اما تک آ گئے، شکر ہے رب کا ہم ان کے صاحباں تک آ گئے، محفل ذکر نبی میں بیٹھ کر ایسا لگا ہم زمین پہ رہنے والے آسماں تک آ گئے، توڑ کر دور جہالت کے سبھی رسم و رواج مصطفیٰ ایوب کے کچے مکان تک آ گئے، توڑ کر دور جہالت کے سبھی رسم و رواج، توڑ کر دور جہالت کے سبھی رسم و رواج مصطفیٰ ایوب کے کچے مکان تک آ گئے۔ اور یہ شعر تلہر کی یہ خوبصورت سماعتیں، اور یہ میرا شعر حفاظت کیجئے گا سید شارق میاں صاحب قبلہ کی خاص توجہ۔ ظلم سمجھا تھا کہ بس نو کے سنا تک آ گئے، توڑ کر دور جہالت کے سبھی رسم و رواج مصطفیٰ ایوب کے کچے مکان تک آ گئے، ظلم سمجھا تھا کہ بس نو کے سنا تک آ گئے، کربلا سے چلتے چلتے ہم کہاں تک آ گئے، ناتوانی میں بھی لے کر کامیابی کا جلوس سید سجاد قاتل کے مکان تک آ گئے، ناتوانی میں بھی لے کر کامیابی کا جلوس، 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 سید سجاد قاتل کے مکان تک آ گئے، سید سجاد قاتل کے مکان تک آ گئے۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ، اگر بیٹھ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا، مجھ پہ احسان ہو جائے گا۔ میں دست بستہ گزارش کر رہا ہوں بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیں، مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا آپ کا، آپ محفل میں بیٹھیں گے ثواب آپ کو ملے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، اگر بیٹھ جائیں گے تو زیادہ اطمینان
سے بیٹھیں گے اور اطمینان سے شعر سنیں گے، شعر کو سمجھیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی شعر کامیاب ہو جائے تو اس شعر کی برکت سے تمام شعراء بھی کامیاب ہو جائیں گے، یہ محفل بھی کامیاب ہو جائے گی، آپ سب کی شرکت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ظلم سمجھا تھا کہ بس نوکے سنا تک آ گئے، کربلا سے چلتے چلتے ہم کہاں تک آ گئے، ناتوانی میں بھی لے کر کامیابی کا جلوس، سید سجاد قاتل کے مکان تک آ گئے، سید سجاد قاتل کے مکان تک آ گئے۔ آئیے حضرات، میں اپنی فہرست کے پہلے مداح رسول کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس بارگاہ مقدس میں حاضری کا شرف حاصل ہوا اور آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ہماری اور آپ کی اس پہلی ملاقات کو اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دوستی میں تبدیل کر دے۔ آپ حضرات بھی دعا کریں۔